سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس میں ہم نے جو منافقین کی صفات ہیں اس کا ذکر شروع کیا تھا. پہلے مومنین کا ذکر تھا، ان کی صفات، اور پھر منافقین کا ذکر، ان کی صفات. اور اس میں جو معروف آیت ہے بڑی مشہور کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے زمین فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی گفتگو کی تھی. اسی طرح پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. تو اس کی جو پس منظر تھا اس کے بارے میں نے گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ان کی اپنی نجی محفل ہوتی ہیں تو اس میں وہ کس طرح سے مسلمانوں کا استہزاء اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کیا جملے کہتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. تو میں وہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں. قرآن کریم ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے تھے. تو اسی کے جواب میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ یوں نہیں ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، ٹھیک ہے، جو اس کی شان نشان ہے. تو اس طرح کی لفظ ہنسی مذاق جیسے یا ٹھٹھا کرنے کا، کسی نے کہا کہ وہ اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں اور اللہ ان سے ٹھٹھا کرے گا، تو اس طرح کے الفاظ اللہ کی شان نشان نہیں ہے. تو اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا بدلہ انہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وَيَمُدُّوهُمْ، مد کا معنی جانتے ہیں نا، بڑھانا. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ٹائم لیمٹ ہے ان کو مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بعض اوقات جو شر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا عذاب زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو مہلت دے رہا ہے، دو باتیں، یا تو یہ توبہ کر لیں، نہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ایسی بھی مضامین آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے آگے کہ جہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ ہم تو جو ہے چاہتے ہیں کہ تم اپنا جو عذاب کا معاملہ ہے وہ اور اکٹھا کر لو تاکہ تمہیں اچھی طرح سزا دی جائے. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ والی بات ہے. اور آگے دیکھیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے. یعنی ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا ان لوگوں نے، اور نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ان لوگوں نے کیا. تو اس کے بارے میں دو طرح کی رائے ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو حضور اسلام کے اوپر شروع میں ایمان لے کر آئے اور بعد میں کافر ہو گئے، یا پھر یہ یہودیوں کے بارے میں اس کا مضمون کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر یہ ان کے منکر ہو گئے. تو یہ دو باتیں یہاں پہ جو ہے وہ کہی جاتی ہے. ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح عطا کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہ اختیار کی، تو پھر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر یہ کہلائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اور کہا کہ جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو یہ مثال اللہ پاک نے، یہ جو سارا مضمون آپ نے پیچھے سے اب تک جو سنا ہے
وہ جو منافقین ہیں اور جو کفار ہیں اور جو منکرین ہیں ان کی مثال کہ جن کے پاس ایمان آ بھی گیا، جن تک کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات آپ بنفس نفیس خود وہاں موجود، ٹھیک ہے، اور پھر بھی یہ اسے حاصل نہ کر سکتے، تو اس کی مثال انہوں نے فرمائی کہ دیکھو نور اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہوں نے اس نور سے روشنی نہ لی، جب ان کے ارد گرد دیکھا نا ان کے ارد گرد جب ہو گئی فلما اضاءت ما حولہ، جب ان کے ارد گرد روشن ہو گیا تو پھر بھی کیا ہوا کہ یہ جو اس سے منکر ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر نور ان سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس نعمت کو ضائع کر دیا، اس بات کو ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا انجام حسرت و افسوس ہے، حیرت اور خوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات اسی میں، یعنی وہ منافق بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا تھا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کیا، پھر کیا وہ بھی ہیں جنہوں نے مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ اب مرتد اور کافر میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام لے آنے کے بعد کافر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان، مومن، منافق، مرتد، کافر، ان سب کے بارے میں ڈیفینیشنز تو ایٹ لیسٹ ہمیں واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرتد ہو گئے، اور پھر جب انہیں یہ سارے معاملات اور دلائل کی روشنی میں جب حق ان کے سامنے واضح ہوا، انہوں نے سے فائدہ نہ اٹھایا، گمراہی اختیار کی، تو بس بات یہ ہے کہ کان والے بھی ہیں، وہ آنکھ والے بھی ہیں، وہ زبان والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کہا ہے کہ وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، مانا دل کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے کئی اور مضامین میں آئیں گے، میں اس بات کو آپ نوٹ میں رکھیے گا، پھر کبھی میں اس کا ریفرنس جب بیک پہ آؤں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہوگی کہ اللہ پاک نے اس طرح سے بھی ذکر کیا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال، دوسری مثال اللہ پاک فرماتا ہے، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بجلی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من صواعق حذر الموت، ٹھیک ہے، تو یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ قَامُوا، جب کو روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان میں اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے، جس میں ان منافقین کا حال جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہمیشہ متردد رہتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر پھرتا ہے، بس ایسے کنفیوز رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک تھالی کا نہیں رہتا، کسی ایک جگہ کا نہیں رہتا، کسی ایک جگہ پہ جا کے قیام نہیں کرتا، تو یہ اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا غلبہ، اس کے معجزات کی روشنی میں اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا مقام ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب اچھا ہے، جب انعام لینے والی باتیں ہیں، تب تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو ٹھیک ہے، فائدہ ہو رہا ہے مجھے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے اسلام کے لیے تو پھر جو ہے وہ دو قدم پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، اور بھاگنا پیچھے کی جانب، یہ ایمان والوں کا طریقہ کار، ان کا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھی وہ ہے نا جو رینی ڈیز میں بھی آپ کا ساتھی، ٹھیک ہے، جو ایسے سخت وقت کے، تو یہاں پہ دیکھو وہ رینی ڈیز والی مثال ہی یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ جب آپ اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اس وقت میں بھی اپنے اس کا ساتھ دینا، اور جنہوں نے دیا ان کی مثالیں آپ سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام کی مثالیں اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ وہ کیوں ان کا اتنا مقام، کیوں اتنی ان کی آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹس اتنا اونچا ہے، کیوں اتنے بڑے انعامات ہیں ان کے لیے، کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ دے مینٹ اٹ، جو انہوں نے کہا اس کے پر انہوں نے باقاعدہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، اب علی کل شیء قدیر کے اوپر یہ کہا گیا کہ شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کو یہاں پہ بس ٹچ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ
کے لیے ہم جملہ کہتے ہیں عموماً کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کا اصل معنی نہیں سمجھتے۔ ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چاہنے پر، یعنی اگر آپ کچھ ایسا بھی ہوا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو وہ زنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لوگ یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، چھاپا گیا ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے بہت زیادہ۔ تو اس پہ پھر جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سبحان ہے، ٹھیک ہے، تو وَنَا مُنَزَّهٌ عَنِ الْعُیوب، وہ کیا ہے کہ ہر عیب سے پاک، وہ رب وہ ہے جس کے ساتھ آپ کسی عیب کو، کسی چھوٹی بات کو، نیچی بات کو، جیسے ہم نے دیکھا نا ابھی ہنسی مذاق کی بات آئی، تو یستہزئون کا ترجمہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایسی بات ہے کہ اس کے سٹیٹس کے لائق نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی شان یہ جملہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ ایسے ہلکے، چاہے ہر چیز پر قادر ہے تو کیا ہر چیز میں یہ شامل کریں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے ہر چیز میں یہ باتیں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عیوب ہیں، اور وہ خود کہتا ہے کہ وہ عیب سے پاک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ اس سے رہ گیا، نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس جو شے جو تھی، وہ جو برائی، جو خرابی، جو کمی، وہ اس کا اتنا مقام نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گا، جب بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر آئے تو اس کا مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر چاہنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، یہاں پہ اب ناس کہا گیا ہے، مسلمان نہیں کہا، ناس لوگوں کو کہا گیا، عام حکم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، یہ امید کرتے ہوئے۔ کاش آپ لوگ نوٹس لے کے آیا کریں، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تو آپ کبھی یہ لکھیں یہ بات، عبادت کرنے کا جو اصل پوائنٹ ہے نا، ہمارا روزے رکھنے کا اصل پوائنٹ، جب ہم نے رمضان میں بات کی تھی تب بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، عبادات کرنے کا بھی، اٹس ناٹ دی ایکسرسائز اونلی۔ آپ جاتے ہیں، سال ہو گئے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جماعت سے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، داڑھی رکھ لی، اچھا پھر تھوڑا سا ہوا تو پھر آپ نے لباس ویسا کر لیا، لیکن اخلاق پھر وہیں پہ، آپ کی زبان میں بھی فرق نہیں آیا، آپ کے تجارت کے معاملات میں بھی فرق نہیں اترا، تو سو واٹ واز دا پوائنٹ دین؟ نہیں، پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے اندر میں تبدیلی اترتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو میلٹ یور ان سائڈ، ناٹ اونلی دا آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اوپر غور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے دو باتیں بڑی اہم ہیں، وہ کیا ہیں؟ خشوع اور خضوع۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ خشوع اور خضوع سے۔ ایک کا تعلق باہر سے ہے، ایک کا تعلق اندر سے ہے۔ ہم باہر پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں لیکن اندر افسوس کے ساتھ نہیں دیتے، تو اس طرف بھی اشارہ یہاں پہ ہی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ عبادت کرو جیسے تمہیں کرنی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ کیسے کرنی ہے یہ بتایا کہ تمہیں، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری، یہ پرہیزگاری سمجھنے کی کوشش کیا کریں، پڑھا کریں، پوچھا کریں۔ ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کبھی، آپ نے کبھی یاد ہے آپ نے پوچھا ہو کسی عالم صاحب سے کہ حضور بتائیں پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، پرہیزگاری میں اضافہ کیسے ہو، میں پرہیزگار ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے سمجھا کہ سفید داڑھی رکھنے کا نام پرہیزگاری ہے، بڑا پرہیزگار، نمازی پرہیزی آدمی ہے، مطلب کیا کہ وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، وہاں بچوں کو ڈانٹ کے آ جاتا ہے تو نمازی پرہیزی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے آگے کی بات ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم معاملات آ جائیں والے بھی۔ بہرحال یعنی اگر آپ صحابہ کرام میں، آپ باقاعدہ یہ ڈائلاگ دیکھیں گے، صحابہ کرام بیٹھ کے ان موضوعات کو ڈسکس کرتے تھے۔ دو صحابی بیٹھے ہیں بڑے بڑے، تو وہ بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں، بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اللہ نے تتقون کا اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، ان کی زبان ہے لیکن دے یوز ٹو ڈسکس دیز تھنگس، تقویٰ کو بڑھائیں کیسے، توکل کیسے، ڈریں کیسے، اور یہ ان کے موضوعات ہوا کرتے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، تو اس طرف توجہ دینا بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال متقین کے اوصاف ہم نے پہلے سے پڑھ لی ہیں، ڈیٹیل سے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ دو باتیں پڑھ لی، دو فرقے اصل میں پڑھے ہم نے، ایک متقین جو مومنین تھے، اس کے بعد وہ لوگ جو دوسرا فرقہ ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے،
یہ میں آپ کو ڈیٹیل اس وقت بتا چکا ہوں، اور وہ بات میں نگیٹ کر چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ فرقہ ہوتا ہی نہیں اسلام کے اندر، تو پھر یہ کیا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور آگے مزید بڑھنے یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا. ہمیں حکم یہ تھا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، تو ہم سارا کچھ نگیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کم پڑھنے کا نقصان یا پوری طرح بات نہ سمجھنے کا نقصان. بہرحال ان دونوں کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ اب ان کے حوال کا ذکر فرما کے یہ کہا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے. اللہ پاک نے بڑے اچھے انداز سے، یعنی پہلے ایک مثال، ایک کریکٹر، ایک فریم ورک پہلے وہ بتایا ڈیٹیل کے ساتھ، پھر کہا کہ اب یو ہیو ٹو بی دا فرسٹ ونس. ٹھیک ہے، جو میں نے صفات اور اوصاف بیان کیے ہیں، یو ہیو ٹو بی لائک دوز. ٹھیک ہے، تمہیں اس طرح کا ہونا چاہیے. دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ تقویٰ اور ہدایت کی طرف راغب ہونا سعادت مند انسان کی نشانی ہے، اور وہ نافرمانی اور بغاوت سے بچے، یعنی وہ کرو، ڈو اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے ڈوز یہ ہیں، تمہارے ڈونٹس یہ ہیں، تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کر کے آپ بچ جاؤ. اور اب تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے ملے گا جب تم یہ دونوں کر چکے عملی طور پر. اب اطاعت الہی کی طرف. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا سارا زور بس یہی ہوتا ہے، باقی کسی طرف نہیں ہوتا. تو یہاں پہ پہلے عملاً، کردار، کریکٹر، آپ کا عقیدہ، یہاں دیکھیں یہ قرآن بتا رہا ہے. پہلے عقیدہ، پھر آپ تقوی کی طرف آؤ گے. پہلے عقیدہ، پہلے یور اون پوائنٹ آف ویو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر چکے، جب آپ کا عقیدہ بہترین ہو چکا، ناؤ کم ٹو تقویٰ، ناؤ کم ٹو یور عبادات. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد. تو اب یہاں پہ آئیو ناس کہہ کے بات کی کہ تمام انسانوں سے خطاب کر کہہ دیا کہ انسانی شرافت اسی کے اندر ہوتی ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کرے. یعنی انسان ہونا دراصل یہی ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کریں. اللہ کا بندہ ہونا یہی ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کریں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت اصل میں اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی اپنا بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی اس کے معبود ہونے کے اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے. ہوتی ہے رسپیکٹ ہی ہے، یاد رکھیے. عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنا آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے اور جس کی کر رہا ہے اس کو کیا سمجھتے ہوئے؟ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے، یعنی الہ سمجھتے ہوئے، معبود سمجھتے ہوئے جب یہ کرے گا، دیٹ از عبادت. ٹھیک ہے، یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور اعتقاد و اعتراف کے ساتھ، یہ جب یعنی اعتقاد اور اعتراف کا مطلب کہ اپنی زبان سے بھی کہتا ہو اور اپنے دل کے اندر بھی اس کے اندر ہو. تو اعتقاد و اعتراف کے ساتھ جب یہ کام کہتا ہوگا تو پھر جو ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو عبادت کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہاں پہ توحید اور اس کے علاوہ اپنی ساری قسمیں جو عبادات کی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لے کر آئیں، یہ ان کی عبادت ہے. اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں. ٹھیک ہے، اور عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے جبکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے اور اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. یہ بھی یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تم عبادت کرو کیوں؟ تاکہ تم ہی متقی ہو جاؤ. تو یہاں پہ یہ بات واضح ہوئی کہ عبادت بھی کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اصل میں اپنے ہی فائدے کے لیے کرنی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از مور کلیئر ان دیٹ.